تمام دیکھنے والے ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیوز میں بہلول دانا کی دانائی کی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اسی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک اور واقعہ بہلول دانا کا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عبداللہ مبارک کے دل میں بہلول سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملے گا۔ عبداللہ صحرا کی جانب روانہ ہوا۔ ایک جگہ اس نے بہلول کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یاہو یاہو پکار رہا ہے۔ وہ قریب گیا اور سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ مبارک بولا، یا شیخ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ بہلول نے سادگی سے کہا، بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ عبداللہ نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بہلول، اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ بہلول نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش ہو گیا۔ عبداللہ منت خوشامد کرنے لگا۔ جب اس نے بہت مجبور کیا تو بہلول بولا، عبداللہ، میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ عبداللہ بولا، 4 کیا، میں تو آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں کہ راہ نجات تو اسی میں بستی ہے۔ تو پھر سنو، بہلول کہنے لگا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ عبداللہ گھبرایا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ بہلول بولا، تو پھر عقل مند آدمی خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو؟ عبداللہ نے اعتراف کیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ دوسری شرط بیان کیجیے۔ تو بہلول بولے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو خدا کی زمین سے نکل جا، کہ یہ دنیا محض خدا کی دنیا ہے۔ اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے۔ زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ عبداللہ مبارک چلایا۔ بہلول بولا کہ عبداللہ، اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرہ برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے اس کی نافرمانی بھی کرے؟ عبداللہ شرمندہ ہوا۔ بہلول، بے شک آپ نے سچ فرمایا، اب تیسری شرط بھی بیان کیجیے۔ بہلول بولا، بھائی، تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر تیرا جو دل کرے وہ کر۔ عبداللہ بے حد پریشان ہوا۔ جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسے ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو اس سے پوشیدہ اور اوجھل ہے؟ تو عبداللہ، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے اور اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اس کی بندگی کا دعویٰ کرے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ عبداللہ نے پشیمانی سے کہا، بہلول، میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بھی بیان کیجیے۔ بہلول کہنے لگا، چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا کہ ذرا ٹھہرو، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب بنے، پھر تو میری روح قبض کر لینا۔ ملک الموت کب کسی کو مہلت دیتا ہے شیخ بہلول؟ یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی؟ عبداللہ مبارک نے فریاد کی۔ تو پھر اے دانش مند، اس دیوانے کی بات سن۔ جب تو جانتا ہے کہ موت سے کسی کو فرار حاصل نہیں، فرشتہ کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی وقت بھی سامنے آن کھڑا ہوتا ہے، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا، جس وقت موت آئے گی تو نہ گھڑی بھر کی دیر ہوگی نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ، تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ، غرور سے دور رہ اور آخرت کی فکر کر۔ لمبا سفر سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے۔ جو کام اور عمل خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر لو۔ کیا خبر تو کل کو نہ دیکھ سکے؟ جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے۔ اعمال خیر کی صورت میں آج ہی اپنی آخرت کا توشہ اپنے ہمراہ کر لے، ایسا نہ ہو کہ کل تجھے پچھتانا پڑے۔
عبداللہ کا سر جھکتا چلا گیا اور اس کی زبان بند ہوتی چلی گئی۔ بہلول نے فرمایا، عبداللہ، تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی جو تمہیں راہ نجات دکھا سکے، تو تم نے اب اپنا سر کیوں جھکا لیا؟ تمہاری زبان پر تالا کیوں پڑ گیا ہے؟ تم آج میرے سامنے لاجواب کیوں ہو گئے؟ تو جب کل روز حشر تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ یہاں اس دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرو تاکہ کل کے خوف سے پناہ حاصل ہو۔ عبداللہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا، جناب شیخ بہلول، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور اسے حرز جان بنا لوں گا۔ آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا۔ لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا۔ آپ پاگل نہیں ہیں، آل محمد کے دیوانے ہیں۔ بہلول نے اپنی گڈری اٹھائی اور یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ بندے کو لازم ہے جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔